بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان علی حسین اسکائی نیوز کے ساتھ ایک بار پھر سے حاضر ہوں۔ جیسا کہ میں نے اپنے سیکنڈ لاسٹ ویڈیو میں بتایا تھا کہ معاملہ لاہور ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ میں جا سکتا ہے پنجاب کی جو سیاسی صورتحال ہے اس کا، یعنی کہ پنجاب کی وزارت اعلیٰ کا معاملہ، پنجاب کا جو تخت ہے، لاہور کا جو تخت ہے، اس کا جو معاملہ ہے وہ جا سکتا ہے سپریم کورٹ یا لاہور ہائی کورٹ میں۔ یہ چیز بالکل مطلب کہ اٹیسٹڈ تھی، اتھینٹک تھی کہ جانی ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں تھی، کیونکہ ہم جو پاکستان میں اس ٹائم انسٹیبلٹی دیکھ رہے ہیں اور جس شخص کی وجہ سے بھی یہ انسٹیبلٹی پاکستان میں آئی ہے، اگر اس شخص کو ایک سائڈ پہ رکھ لیں، مگر ابتدا ہو چکی ہے 10 مہینے پہلے اس کی، جو یہ سیاسی انسٹیبلٹی ہے اس کی ابتدا 10 مہینے پہلے ہو چکی ہے، اور معاملات جتنے بھی اہم ترین معاملات ہیں تمام کے تمام عدالتوں میں جا رہے ہیں۔ اس ٹائم پوری قوم کی نظریں عدالتوں کے اوپر ہیں، چاہے وہ سپریم کورٹ ہے، چاہے وہ ہائی کورٹ ہے، کوئی بھی ہے، عدالتوں کے اوپر عوام کی نظریں ہیں، اداروں کی نظریں عدالتوں کے اوپر ہیں، اداروں کے فیصلے تمام کے تمام عدالتوں میں جا رہے ہیں، اور اب تمام جو پولیٹیکل پلیئرز ہیں ان کے فیصلے بھی عدالتوں میں جا رہے ہیں۔ آپ اندازہ لگا لیں کہ کل رات تک نوٹیفیکیشن جاری نہیں کیا گیا تھا پرویز الہی کو ڈی سیٹ کرنے کا، اچانک پرویز الہی صاحب کو رات کے بعد ڈی سیٹ کر دیا جاتا ہے، یعنی کہ وزارت اعلیٰ سے ہٹا دیا جاتا ہے، اور اس کے اوپر منوان عمل کرتے ہیں کون؟ چیف سیکرٹری آف پنجاب۔ اس کے علاوہ جو آئی جی پنجاب ہیں وہ بھی اس کے اوپر منوان عمل کرتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ اصل میں ایک فیصلہ لیا جاتا ہے گورنر پنجاب کی جانب سے کہ وزیر اعلیٰ کو ووٹ آف کانفیڈنس کے لیے اجلاس بلایا جائے، اور انہیں کہا جائے کہ آپ ووٹ آف کانفیڈنس لیں، یعنی کہ اسمبلی سے جو آپ کے ممبرانز ہیں 186 ان سے آپ ووٹ آف کانفیڈنس لیں۔ اب ان کو صرف اور صرف کیا کہتے ہیں 24 گھنٹے یا کچھ گھنٹوں کا ٹائم دیا جاتا ہے کہ ان کے اندر اجلاس بلا لیا گیا ہے، 4 بجے تک آپ نے ووٹ آف کانفیڈنس کے سامنے پیش ہونا ہے اور ووٹ آف کانفیڈنس لینا ہے، جس کو سپیکر اسمبلی جو ہیں وہ ریجیکٹ کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، جب اجلاس چل رہا ہو تو اجلاس جب تک ملتوی ہو تب تک کیا کہتے ہیں کوئی گورنر اس طرح کا آرڈر ایشو نہیں کر سکتا ہے جب تک اجلاس پرووک نہ کیا گیا اور ختم نہ کیا ہوگا۔ لیکن انہوں نے ساتھ یہ بتایا کہ جو پہلے اجلاس ہیں وہ بھی ابھی تک پرووک نہیں کیے گئے۔ جب حمزہ شہباز شریف کیا کہتے ہیں وزیر اعلیٰ منتخب ہوئے، جو مطلب لیگلی نہیں تھے، تو ان کے لیے جو گورنر نے خود اجلاس بلایا تھا اس ٹائم کے، وہ بھی ابھی تک پرووک نہیں ہوا ہے۔ تو اس کے بعد 42 نمبر اجلاس چل رہا ہے، اور آپ سپیشل اجلاس 43 نمبر کیسے بلا سکتے ہیں جب پہلے 2 اجلاس چل رہے ہیں؟ یہ ایک آئینی سیٹ اپ ہے، یہ ایک قانونی طریقہ کار تھا جس کے اوپر جتنے تمام پاکستان پنجاب کے بڑے ماہرین ہیں قانونی اور جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کو سامنے رکھا گیا اور دیکھا گیا، تو تمام کے تمام لوگوں نے، یہ جتنے بھی آئینی ماہرین تھے، انہوں نے یہی کہا کہ گورنر صاحب کا جو ڈیمانڈ ہے یہ غیر آئینی ڈیمانڈ ہے کہ آپ نے اجلاس ہو رہا ہے اور اس میں آپ نے ایک اجلاس اور بلا لیا، وہ بھی ووٹ آف کانفیڈنس کا۔ ایک چیز دوسری جو انہوں نے ووٹ آف نو کانفیڈنس ٹیبل کی اگینسٹ چیف منسٹر، اگینسٹ اسپیکر، اگینسٹ ڈپٹی اسپیکر، تو اس کے اوپر سبطین خان صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے، منوان عمل ہوگا، جو قانون اور آئین اور کانسٹیٹیوشن کہتا ہے کہ 3 سے 7 دن کے اندر ووٹ آف نو کانفیڈنس کے اوپر کام شروع ہو جانا چاہیے اور 7 دن کے اندر نپٹانی چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے اوپر اب ہم نے کیا کہتے ہیں بلانا ہے اجلاس اور اس کے اوپر کاروائی شروع کرنی ہے۔ وہ بھی انہوں نے کہا تھا کہ اس کو کم از کم 1 ہفتہ 2 ہفتے لگ سکتے ہیں، یعنی کہ جنوری کے فرسٹ ویک تک یہ جا سکتا ہے معاملہ۔ یہ سبطین خان صاحب نے بڑا کلیئر کہا تھا۔ اب ہوا کیا، جو پولیٹیکل پلیئر ہے، جو کنگ ہے، کیا کہتے ہیں خود کو سمجھتا ہے پولیٹیکل کنگ سمجھتا ہے،
وہ بورے لے کے پیسوں کے پہنچا ہوا تھا لاہور میں، 3-4 دن سے ڈیرے لگائے ہوئے تھے، لوگوں کو کالیں جا رہی تھی 5 کروڑ لے لیں، حمایت بدلیں، 10 کروڑ لے لیں، 20 کروڑ لے لیں، کروڑوں کی بات چل رہی تھی۔ اس کے پاس آخری آپشن تھی کہ وہ پرویز الہی صاحب کو شجاعت الہی صاحب کے ذریعے کسی نہ کسی طرح سے کنونس کر لے گا۔ مگر جب اس نے کل رات تک یہ چیز دیکھی کہ بھائی میرے ہاتھ سے گیم نکلتی ہوئی نظر آ رہی ہے، آج پہلی دفعہ مجھے کہ میرے ہاتھ میں گیم نہیں رہی۔ دوسرا جو مقتدر حلقے ہیں، جو اسٹیبلشمنٹ ہے، ان کو بھی ان کا رابطہ تھا اور انہوں نے پہلے کال کی، ان سے کہا گیا کہ جناب ہم ڈی نوٹیفیکیشن سائن کر چکے ہیں پرویز الہی صاحب کا، اگر آپ کی اجازت ہو، اگر آپ کہیں تو ہم یہ ایکٹ پنجاب میں کرنے جا رہے ہیں۔ تو انہوں نے بڑا واضح کہا کہ یہ قانونی نہیں ہے، آپ اس کو روکیں، اس کو بلکہ آپ نہیں کر سکتے، کیونکہ کل پرائم منسٹر پریزیڈنٹ جو ہیں وہ پرائم منسٹر کے خلاف سیم ایکشن کر سکتے ہیں یا گورنر کے خلاف، بھلے ہی وہ لیگلی نہیں ہوگا، کیونکہ کرنے آپ بھی لیگل نہیں جا رہے، بلکہ انلیگل کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے اس چیز کے اوپر کوئی کیا کہتے ہیں انتظار نہیں کیا، اور ان کو یہ چیز نظر آ رہی تھی کہ اب اگر ووٹ آف کانفیڈنس آتا ہے، جیسے گورنر صاحب کو ان کی لیگل ٹیم بھی بتا رہی تھی کہ آپ غلط کر رہے ہیں، آپ یہ ڈی نوٹیفیکیشن والا کام نہ کریں، یہ کل کی خبریں ہیں۔ تو لیگل ٹیم جو ان کو ایڈوائز کر رہی تھی، انہوں نے کہا کہ آپ یہ کام نہ کریں کیونکہ یہ غیر آئینی کام ہے۔ لیکن ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ اگر گورنر صاحب ووٹ آف کانفیڈنس کے لیے کہہ رہے ہیں تو ظاہر ہے پھر تعداد پوری کرنی تھی پرویز الہی صاحب کو 186، مگر اگر کام شروع کر دیتے ہیں سپیکر صاحب اس کے اوپر کیا کہتے ہیں ووٹ آف نو کانفیڈنس کے اوپر، جو آج شروع ہونا تھا، جس کے اوپر آج سلطان خان صاحب نے اجلاس بلایا ہوا تھا اور اس کے اوپر کام شروع کرنا تھا، آگے کی کارروائی شروع کرنی تھی، تو اس میں ثابت کرنا تھا پی ڈی ایم کی جماعتوں کو کہ آپ نے 186 یعنی کہ حمزہ شہباز شریف کو ثابت کرنا تھا کہ 186 کا نمبر۔ اب میں آپ کو مزے کی یہ بات بتاتا ہوں کہ رات کو مڈ نائٹ، رات کو آدھی رات جا کے یہ کارروائی ڈال دی گئی ہے، ڈی نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے، ان کو پتہ لگ گیا ہمارے سارے راستے بند ہو گئے ہیں، اب اگر ہم یہ ڈی نوٹیفیکیشن جاری نہیں کرتے تو ہمیں ووٹ آف نو کانفیڈنس کا سامنا کرنا پڑ جانا ہے۔ اس وجہ سے انہوں نے ڈی نوٹیفیکیشن جاری کیا، جس کے اوپر فوراً چیف سیکرٹری آف پنجاب اور آئی جی پنجاب نے فوراً منوان عمل کیا اور تمام کے تمام اختیارات جو ہیں وہ ثبت کر دیے گئے، کس سے؟ چیف منسٹر سے۔ حالانکہ یہ غیر قانونی ہے، یہ غیر آئینی ہے، گورنر اس طرح کا ڈی نوٹیفیکیشن جاری نہیں کر سکتے، اور جو چیف کیا کہتے ہیں سیکرٹری ہے اور آئی جی ہے وہ صرف اور صرف کیا کہتے ہیں آرڈرز لے سکتا ہے چیف منسٹر سے، ایگزیکٹو سے۔ مگر یہ کس طرح ہو گیا کہ رات کو اس طرح کارروائی ڈال دی گئی؟ اس کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ ہے، اس کے پیچھے مقتدر حلقے ہیں، اس کے پیچھے وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم غیر سیاسی ہیں، اس کے پیچھے وہ لوگ ہیں جو اب بھی پنجاب میں کھلم کھلا سیاست میں اپنا رول کردار ادا کر رہے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ان کی ملاقاتیں خفیہ ہو رہی تھیں، کہا جاتا ہے کہ ان کی ملاقاتیں اب بھی خفیہ ہو رہی ہیں، یہ ساری کی ساری گیم ڈالی جا رہی ہے، مگر معاملہ چلا گیا ہے لاہور ہائی کورٹ کے اندر۔ لاہور ہائی کورٹ نے اس کے اوپر 5 رکنی کیا کہتے ہیں لارجر بینچ بنایا ہے اس معاملے کو دیکھنے کے لیے، اور آج اس کی سماعت ہونی تھی، لیکن جسٹس فاروق صاحب جو ہیں انہوں نے معذرت کر لی کہ میں اس معاملے پہ معذرت کرتا ہوں، کیونکہ میں پرویز الہی صاحب کا لیگل ایڈوائزر بھی رہا ہوں، پرویز الہی صاحب کے لیگلی کیا کہتے ہیں کیسز میں مطلب کہ کیا کہتے ہیں پیش ہوتا رہا ہوں، تو یہ میرے لیے ممکن نہیں ہے، آپ چینج کریں۔ تو اس کو چینج کر کے پھر نئی ایک کیا کہتے ہیں ممبر کی بیچ میں ایڈ کیا گیا ممبر کو، اور 5 رکنی کیا کہتے ہیں لارجر بینچ بنایا گیا جو اس کیس کو اب سماعت کرے گا، جو یہ دیکھے گا کہ یہ جو ڈی نوٹیفیکیشن ہے جو گورنر صاحب نے کام ڈالا ہے، کیا یہ لیگل ہے، کیا یہ آئینی ہے، کیا یہ غیر آئینی ہے۔ اس کے اوپر یا تو اس کو ریورس کیا جائے گا، یا عدالتیں جیسے مطلب کہ کام کر رہی ہیں، اگر آزادانہ کام تو ایسے کر رہی ہیں، اگر عدالتیں اس کو ریورس کرتی ہیں تو سیم جیسے تھے ویسے ہو جائے گا،
اگر کوئی اور آئینی کیا کہتے ہیں چیز سامنے آتی ہے تو اس کے اوپر بھی عدالتیں اپنا فیصلہ سنائیں گی، مگر اب فیصلہ چلا گیا عدالت کے پاس۔ میں آپ کی ایک چیز کے اوپر کیا کہتے ہیں توجہ دلانا چاہوں گا کہ اگر جیسے گورنر صاحب نے یہ مطلب کیا کہتے ہیں غیر آئینی ایکٹ کیا ہے، تو ایسے اگر صدر صاحب صبح اٹھتے ہیں سو کے اور کہتے ہیں کہ جی اس بنیاد پر 2-3 بنیاد پیش کرتے ہیں، جیسے اختر مینگل والا معاملہ تھا کہ اختر مینگل صاحب نے کیا کہتے ہیں ان کی پارلیمنٹ سے چلے گئے کیا کہتے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ ہم کیبنٹ کیسا نہیں رہتے، اور تھوڑے سے اختلاف پیدا ہوئے، تو اس طرح کے 2-3 ایشو بنا کے پریزیڈنٹ صاحب کہتے ہیں کہ جی 24 گھنٹے کے اندر اندر پرائم منسٹر اعتماد کا ووٹ لیں، ووٹ آف کانفیڈنس کے سامنے آئیں۔ اگر سیم سچویشن میں اسپیکر صاحب کیا کہتے ہیں اس کو مسترد کر دیتے ہیں اور وزیر اعظم صاحب جو پرائم منسٹر ہیں وہ نہیں لیتے ووٹ آف نو کانفیڈنس، اور 24 گھنٹے کے بعد پریزیڈنٹ کیا کرتے ہیں کہ ڈی نوٹیفیکیشن جاری کر دیتے ہیں پرائم منسٹر کا، تو کیا یہ لیگل ہے؟ کیا یہ ایسا ہوگا؟ ایگزیکٹو کے اختیارات کیا کہتے ہیں پریزیڈنٹ استعمال کر سکتے ہیں؟ نہیں، یہ انکانسٹیٹیوشنل ایکٹ تھا جو کیا گیا، اور اس انکانسٹیٹیوشنل ایکٹ کے اوپر اب جو فیصلہ آئے گا عدالت کی طرف آپ کے سامنے ہے، جیسے کہ جیسے دوست مزاری صاحب ڈپٹی اسپیکر اسمبلی تھے پنجاب میں، انہوں نے ایک انکانسٹیٹیوشنل ایکٹ کیا تھا اور اس کو ریورس کر دیا گیا تھا کیا کہتے ہیں لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے۔ سیم اسی طرح یہ انکانسٹیٹیوشنل ایکٹ ہے، اس میں کوئی زیادہ کیا کہتے ہیں لاجک ہے نہیں، بڑا واضح ہے۔ اور میں آپ کو ایک اور چیز بڑی کلیئر بتانا چاہتا ہوں کہ اگر کیونکہ صورتحال بڑی انٹرسٹنگ ہو چکی ہے، اگر عدالت فرض کرے، عدالت کہتی ہے ٹھیک ہے کیا کہتے ہیں گورنر نے جو ڈی نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے اوکے، اس کو مان لیتی ہے، تو عدالت کہے گی ٹھیک ہے آپ نیا ایوان کا جو کیا کہتے ہیں چیف ہے اس کو سلیکٹ کریں، یا چیف منسٹر کو دوبارہ اس کی ووٹنگ کروائیں اور اس کو کیا کہتے ہیں سلیکٹ کریں، تو پی ڈی ایم کی جانب سے ہو گئے حمزہ شہباز شریف صاحب، اور دوبارہ جو کیا کہتے ہیں ان کا ممبر ہوگا پاکستان کاف لیگ اور پاکستان تحریک انصاف کا، وہ دوبارہ پرویز الہی صاحب ہوں گے کینڈیڈیٹ، اور دوبارہ جب یہ کینڈیڈیٹ ہوں گے تو کیا حمزہ شہباز شریف صاحب 186 نمبر پورے کر پائیں گے؟ کیا اسمبلی میں ان کی اتنی میجورٹی ہے، تعداد ہے ان کے پاس؟ نہیں۔ اگر پی ٹی آئی کے ارکان ان کو ووٹ ڈالتے ہیں وہ بھی کنسیڈر نہیں ہوں گے، اگر کاف لیگ کے ارکان جو ہیں وہ ان کو ووٹ ڈالتے ہیں وہ ووٹ بھی کاؤنٹ نہیں کیا جائے گا، تو وہ 10 ووٹ کہاں سے لے کر آئیں گے؟ سب سے بڑی گیم یہاں پر ہے، 10 ووٹ وہ کہاں سے لے کے آئیں گے؟ معاملہ یہ پھر وہاں پر ہی آ کے رک جاتا ہے کہ ان کے پاس میجورٹی نہیں ہے۔ اگر ان کے پاس میجورٹی ہوتی تو یہ پنجاب میں حکومت کر رہے ہوتے، کہ یہ اسی لیے یہ اپوزیشن میں بیٹھے ہیں کیونکہ ان کے پاس میجورٹی نہیں ہے۔ اب عدلیہ کا سب سے بڑا امتحان ہے اس معاملے میں، اگر عدلیہ فیئر چلتی ہے، اگر ایسے ہی لٹکا دیتی جیسے اعظم سواتی صاحب کا کیس ہے، جیسے شہباز گل صاحب کا ہے، تو پھر اللہ ہی حافظ ہے پاکستان کا۔ مگر پنجاب کے سب سے بڑے صوبے میں اس ٹائم سیاسی بحران جو ہے وہ شدت اختیار کر گیا ہے، دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے۔ اور بڑی سب سے بڑی اہم چیز کہ آج ڈپٹی اسپیکر صاحب سلطان خان صاحب نے ووٹ آف نو کانفیڈنس کے اوپر پروسیڈنگ شروع کرنی تھی، اپنا کام شروع کرنا تھا، جس کو کیا کہتے ہیں پی ڈی ایم کی جماعتوں نے مل کر وڈرا کر لیا ہے۔ عدم اعتماد کی تحریک جو چیف منسٹر کے اگینسٹ تھی اس کو واپس لے لیا ہے، اور ڈپٹی اسپیکر اور اسپیکر کے خلاف جو ووٹ آف نو کانفیڈنس ہے وہ ابھی تک واپس نہیں لی گئی۔ یہ ہو رہی ہے سیاسی گیم، اس کے پیچھے وہ لوگ بھی شامل ہیں جو کہتے ہیں ہم غیر سیاسی ہیں۔ اب میں آپ کو بتا دوں کہ عمران خان صاحب نے بڑی کل واضح کلیئر بات کی ہے کہ پاکستان میں بے روزگاری 10 مہینے سے شروع ہو گئی تھی، پاکستان میں کیا کہتے ہیں لا قانونیت، پاکستان میں آئین کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، اور اداروں سے انہوں نے باتیں کی کہ کیا آپ کا پاکستان نہیں ہے، کیا آپ پاکستان کے کیا کہتے ہیں لور نہیں ہیں، پیٹریٹ نہیں ہیں، محب وطن نہیں ہیں کیا؟ اور پاکستان میں دہشت گردی اسلام آباد تک پہنچ گئی ہے، آپ اندازہ لگائیں
پہلے تو کیا کہتے ہیں شمالی علاقہ جات میں ہلکی ہلکی تھی، اب اسلام آباد میں اگلے گھس گئے ہیں اور وہاں پر بم بلاسٹ کر رہے ہیں. ٹیکسی میں بم بلاسٹ ہوا ہے، آپ کے سامنے ہے، خبر آج چلی ہے اور دیکھا آپ نے کہ بہت بڑی کاروائی ہونی تھی جس کو روک لیا گیا، بر وقت روک لیا گیا کیونکہ آج جمعے کا دن تھا اور کچھ بھی ہو سکتا تھا اگر وہ ٹیکسی کہیں پہنچ جاتی اور کام اپنا دکھا دیتی. تو یہ دہشت گردی ہے اور اسلام آباد کے اندر پہنچ چکی ہے. وزارت خارجہ صاحب جو ہیں، ہمارے وزیر خارجہ صاحب، وہ انجوائے کر رہے ہیں ملکی دوروں پر، غیر ملکی دوروں پر، اور کم و بیش 2 ارب روپیہ اڑا چکے ہیں. اور ایک دورہ ابھی تک انہوں نے نہیں کیا افغانستان کا. عمران خان صاحب کا کہنا تھا کہ ایک دورہ نہیں کیا. ہمارے تعلقات افغانستان کے ساتھ اچھے ہونے چاہیے جہاں سے یہ چیزیں آ رہی ہیں، مگر ایک دورہ ابھی تک نہیں کیا گیا، نہ ان کو اعتماد میں لیا گیا، نہ خود اعتماد دلایا گیا ان کو. تو یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے تھی. اس لیے خدا را ملک کا سوچیں. عمران خان صاحب بڑی واضح یہ باتیں کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور پاپولرٹی اس ٹائم عمران خان صاحب کی ہے. جو ویو ہے، جو میجورٹی ہے، جو عوام میں ایک لہر ہے، وہ عمران خان صاحب کی ہے. دیکھیں آگے قانونی عمل کیا ہوتا ہے، کانسٹیٹیوشنی عمل کیا ہوتا ہے اور عدالتیں کیا فیصلہ کرتی ہیں. اپنا خیال رکھیں، اپنے بھائی کے اس چینل کا خیال رکھیں. پاکستان زندہ باد.